نے سوال پوچھا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول لکھنا تھا کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 5 کام بتائے ہیں نا، ایک تو یہ ٹھیک کرو، اور کھانے میں جو آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے اس میں 2 چمچ ایپل سیڈر وینیگر کے پیو، 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام۔ یقین جانو یہ یورک ایسڈ سے پہلا کام میرے محترم بھائیو، کھانا پکا ہوا کھاؤ۔ کھانے کو پکانے کے لیے جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہو نا میرے محترم بھائیو، جتنے لوگوں کے اندر بلاکیج آ رہی ہے، کسی کی 2 نالیاں بند ہو گئی، کسی کی 3 ہو گئی، کسی کی 4 ہو گئی، کسی کی 1 نالی بند ہو گئی، میرے محترم بھائیو یہ بلاکیج ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اپنے کوکنگ آئل بدلو، تیل وہ استعمال کرو جو کبھی جمے نہ۔ تیل کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ جو کبھی جمتا نہ ہو۔ اور میرے محترم بھائیو وہ بہترین تیل سرسوں کا ہے، تو اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ۔ تو پہلا کام، کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ۔ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے اور باقی ساری ہانڈیوں میں کھانا گلتا ہے۔ دیکھو 50 سال پہلے کون سی ہانڈیاں تھیں؟ کبھی کسی نے سنا تھا گردے خراب ہوئے؟ کسی کا جگر خراب ہوا، کسی کا معدہ خراب؟ 50 سال پہلے میرے بھائیوں ہسٹری اٹھا کے دیکھو، پاکستان میں گنتی کے کچھ اسپتال تھے، اور وہاں جا کے مریضوں کے اگر رجسٹر دیکھو گے نا 50 سال 60 سال 70 سال پیچھے، تو پورے مہینے میں کوئی 50 یا 100 مریض آتا ہوگا، اور آج کئی ہزار مریض ایک دن میں آتے ہیں۔ اور ایک ہاسپٹل نہیں ہے، اب تو ہر گلی میں ہاسپٹل ہے۔ اتنی پرچون کی دکانیں نہیں ہیں جتنی میڈیکل سٹور کی دکانیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ ایک سازش ہے، اس کو سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں میں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ بتاؤ اللہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے کہ طاقتور؟ شیطان ہمیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اور جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ جو اتنی بیماریاں ہیں نا، یہ 5 کام جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہانڈی مٹی کی لے کے آنی ہے۔ اس کو پکانے کے لیے تیل کون سا لینا ہے؟ میرے محترم بھائیوں کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کے جوڑ خراب ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کسی کی آنتیں خراب ہیں، جتنی چیزیں خراب ہیں اللہ کا واسطہ ہے سب سے پہلے اپنا کھانا ٹھیک کرو۔ دیکھو طاقت، آپ کے گردوں کو طاقت کس نے دینی ہے؟ دوائی نے کہ کھانے نے؟ تو کھانا اگر ہضم ہی نہیں ہوگا تو اس کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے معدے کو طاقت کس نے دینی ہے؟ کھانے نے۔ تو سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ جب آپ کا کھانا ٹھیک ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام، کھانا کس میں پکائیں گے؟ مٹی کے برتن لانے سے پہلے ایک نیت بناؤ۔ وہ نیت کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ تو ہم نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھو صحت بھی ملے گی اور آخرت میں ساتھ بھی، تو کتنے فائدے ہو گئے۔ تو مٹی کے برتن لے کے آئیں گے، سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں گے۔ اب سرسوں کے تیل میں 5 پرابلم ہیں۔ اس کا رنگ اچھا نہیں، ذائقہ اچھا نہیں، خوشبو اچھی نہیں، گاڑھا ہے، جھاگ ہے، ہم نے کبھی اس کو کھایا نہیں اس لیے وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں 5 کام کرو۔ 2 کلو سرسوں کا تیل لو، اس میں 1 بڑے سائز کا پیاز ڈالو، 10 اس میں سبز مرچ ڈالو، 10 لہسن کی تریاں ڈالو، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو۔ ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو، اور 1 بڑا چمچ اس میں زیرہ ڈالو۔ میرے محترم بھائیو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں۔ اس کو چھان لو۔ میرے محترم بھائیو یہ وہ تیل ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جب آپ اس تیل میں کھانا کھاؤ گے آپ اپنی زبان سے بے ساختہ کہو گے کہ یار اس سے اچھا تیل تو شاید ہم نے کبھی زندگی میں لیا ہی نہ ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم کہاں سے پیدا ہو کے آئے ہیں؟ ہمارا بدن کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی کا، اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ سرسوں کا تیل کہاں سے آتا ہے؟
میرے محترم بھائیوں جہاں سے ہم آئے ہیں نا، مٹی سے آئے ہیں، ہر بندہ، یہ جو میرا بدن ہے نا، جہاں میں نے دفن ہونا نا، میں اسی قبر، میری وہی مٹی ہے. تو مٹی سے نکلنے والے بدن کو مٹی سے نکلنے والا جو تیل ہے نا میرے محترم بھائیوں، وہ تقویت دے گا. تیسرے نمبر پہ آپ کے جسم کو سب سے زیادہ ضروریات ہے نمکیات کی. آپ کی بدن کو 60% نمکیات چاہیے. میرے محترم بھائیوں نمکیات دو چیزوں میں ملتے ہیں. یہ جو منرلز ہوتے ہیں نا، یا نمک میں ہوتے ہیں یا پانی میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگ پانی کو کیا کہتے ہو؟ منرل واٹر. کیا کہتے ہو؟ منرل واٹر. میرے محترم بھائیوں یہ دھوکہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ گوروں نے نا عدالتوں میں کیس کیے ہوئے ہیں ان کمپنیوں کے اوپر جو لکھ کے بیچتی ہیں منرل واٹر. وہ کہتے ہیں یہ تو منرل لیس واٹر ہے، اس میں سے تو منرل نکالے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں سب سے بہترین پانی وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو فلٹروں والا پانی ہے یہ مت پیو. یہ فلٹروں والا پانی نہ پیو. سب سے بہترین، یار 50 سال پیچھے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، یہ جو 60 70 سال کے بابے بیٹھے ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے ڈنگراں دے نال کھالاں تو پانی پیندے سی کہ نہیں سی پیندے؟ کبھی کسی کے گردے خراب ہوئے؟ کبھی کسی کے گردے خراب ہوئے؟ اور میرے محترم بھائیوں یہ صرف جنہوں نے چیزیں بیچنی ہے نا وہ آپ کو ڈراتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں سب سے بہترین پانی پنجاب کا ہے. سب سے بہترین پانی، اچھا پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ پنج آب. کیا مطلب ہے؟ پنج آب. پنج آب. پنج آب کا مطلب ہے 5 پانی. تو پوری دنیا میں سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اور زمزم کے بعد اگر کوئی دنیا میں پانی ہے تو میرے بھائیوں وہ پنجاب کا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اپنے پنجاب کا پانی پیو. یہ فلٹروں کا پانی، یہ منرل واٹر، یہ ایکوافینا، یہ نیسلے، میرے محترم بھائیوں یہ آپ کے گردوں کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست اے پولیو دے قطرے تے تانوں اے فلٹر پلانٹ تانوں لیا کے اس طرح ہی دے دیں گے. میرے محترم بھائیوں واللہ یہ سازشیں ہیں، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. جو بندہ اپنی فطرت کے جتنا قریب رہے گا نا وہ صحت مند رہے گا. تو پانی اور نمک میرے بھائیوں وہ پیو جو مٹی سے نکلتا ہے. نمک وہ کھاؤ جو مٹی سے نکلتا ہے، اور وہ نمک ہے کھیوڑا کا. پنک ہمالین سالٹ جو ہے نا، یہ جو ڈلے والا نمک ہوتا ہے، ہماری دادیاں نانیاں پہلے کیا لے کے آتی تھی؟ نمک لے